قتل کر دیا پھر تمہارا وہ راستہ محفوظ نہیں رہے گا. تم اسے قتل نہیں کر رہے, اپنا مواشی قتل کر رہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں آب زمزم پہ گیا اور میں نے سارا بدن دھویا اور زخموں اور جو ہے وہ جو خون لگا تھا میں نے آب زمزم سے اپنے پورے بدن کو صاف کیا. اور شام گہری ہو گئی تو میں چادر اوڑھ کر حرم کے صحن میں لیٹ گیا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی. لگتا تو یہی ہے اس لیے نیند نہیں آتی تھی کہ زخم بڑے گہرے لگ گئے تھے, لیکن حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں, اس لیے نہیں کہ زخم گہرے تھے, نیند اس لیے نہیں آتی تھی, میرا جی چاہتا تھا جلدی سویر چڑھے اور دوبارہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دوں اور وہ پھر مجھے ماریں. جو لطف مار کھانے میں آیا تھا میرا دل ترستا تھا کہ وہ لمحے دوبارہ آئیں. وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے, میری آرزو ہے یارم, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. اور حضرت باہو تو 2 قدم آگے بڑھ گئے, لوں لوں دے مڑ لک لک چشمہ, پھر ایک کھولا تے ایک کجا. اللہ اکبر. تو کہا یہ میری آرزو تھی. تو مار کھانے میں بھی لذت آتی ہے اور سکون ملتا ہے. تو اہل ایمان جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ زندگی تلخ زندگی نہیں ہوتی, بلکہ وہ ان کی زندگی راحت کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ محبوب کی جانب سے ہے. بلکہ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے, اور اگر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں پر اس ایک حدیث سے مٹائی جا سکتی. آج بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, آج گیس نہیں ہے, معاشی بحران ہے, گھر گھر مصیبت کھڑی ہے, آج ہر بندہ پریشان ہے, لیکن ایک حدیث سن لیں, یہ ٹینشن فری حدیث ہے. آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی, اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا, سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. کہ میرے بندے کو تو بندہ ہو کے تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا, تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی, سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا, تجھے گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا, میں اس پہ واہ خوش ہوں. تو کہا اگر تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا, تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا, مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا. تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. تو کہا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ وہ بد نصیب ہے, وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا, اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہو. اللہ اکبر. یہاں بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ نامہ اعمال تو وہ کھولیں گے اور اس میں اپنے اعمال بد پڑیں گے, تو پھر نابینا کیسے ہوں گے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا انہوں نے کہ عمل حجت ہوں گے. یعنی آج چمک چمک کے باتیں کرتے ہیں, اپنے کفر پہ اور اپنے عصیان پہ اور اپنے گناہوں پہ دلیلیں گھڑتے ہیں. ایک آپ دے نمازی سے پوچھ لیں تو وہ بھی کوئی دلیل دے دے گا, آپ ایک شرابی سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی بات کرے گا آگے سے, آپ کو چپ کرا دے گا, اور کچھ نہیں ہوگا تو داڑھی کا تانا دے دے گا, امام کا تانا دے دے گا. لیکن یہ دلیلیں اس دنیا پہ چلتی ہیں, بڑے شعلہ نوا خطیب ہوتے ہیں, لیکن جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو بولتیاں بند ہو جاتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت دلیلیں مٹ جائیں. عمل حجہ ایک معنی یہ کیا گیا, لیکن یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں چند لمحوں کے لیے بینائی دی جائے گی جس سے اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے, اور وہ ان کی توقیر کے لیے نہیں, ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا, تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کی بدیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے, اور اس سے مزید شرمسار ہوں اور پھر آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے بھی. اللہ اکبر. تو کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا, اللہ کی یاد سے منہ موڑا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قال رب لما حشرتنی اعمیٰ, تو وہ بندہ کہے گا جس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی کہ مالک مجھے تو موٹی موٹی آنکھیں دی گئی تھی, میری آنکھوں پہ تو شاعروں نے غزلیں لکھی, میری آنکھوں پہ تو قصیدے کہے گئے, میری آنکھوں کو کبھی جھیل کہا گیا, میری آنکھوں کو کبھی نرگس کہا گیا,
کبھی چشمے آہو سے میری آنکھ کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن آج یہ آنکھیں بے نور کیوں ہو گئی؟ تو آواز آئے گی، اللہ اکبر، قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا مالک مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو انکھیارا تھا، میں تو بینا تھا۔ آواز آئے گی، قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے طرف ہماری نشانی آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، کتنا متکبر تھا تو نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو بھلا دیا۔ تو نے کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی، اتنا مغرور ہو گیا، تجھے اتنا نشہ چڑھ گیا دنیا کا، تجھے دنیا کی جو ہے وہ اتنی لذت ملنے لگی کہ تو حقارت کی نظر سے گزر جاتا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور تجھے قرآن میسر نہیں تھا۔ تو نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، تو تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور تو کفر و عصیان میں مبتلا ہو گیا۔ آج جو ہے وہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ چیخے گا، چلائے گا، 70 سال تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ 70 سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرا ہے؟ وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا، ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا 70 سال کوئی فریاد ہی نہیں سنائے گا، اسے بھلا دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر سے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے ہیں کہ میں نہیں یہ پیوں گا، لیکن اس دن پینا پڑے گا، اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور میں اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی، ختم نہیں۔ وقت سمٹ گیا، میں مقبول آپ دے جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، درمیان میں بات چھوڑ ہوتا ہوں، وَلَا تَتَّئِذَيْكَ إِذَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا، ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو، کافروں کو حور و قصور دیے، محلات دیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانت، تو یہ زندگی ان کو دی، لیکن اس زندگی کے باوجود، عالی نسب محلات کے باوجود، اس کے باسی اجڑے ہوئے، ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں، تو یہ ظاہری چمک ہے۔ میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا، میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں چونک گیا اور مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں، مجھے 18 دن ہو گئے لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لیے، سفر میں رہا ہوں، اور آج میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور صبح میں نے 11 بجے چلے جانا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر، میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے، لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں، میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ لو۔ تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا، تو میں نے آنکھوں سے کہا، اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں۔ اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا، اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے، تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا، اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی، اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل اب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا، مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے، اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا، اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی،
اس کو دیکھا، زیارت کی، اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی، اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی، بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی، تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا اور درختوں کے گھنے سائے تھے اور دیار غیر تھا، اور ہم صرف 3 لوگ تھے، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہیں وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ وہ آج کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں، پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے ڈھانسو ڈھلتے ہیں، تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں، یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چور اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کر، یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے، کہ اس کوچہ افرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چون کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام پرہیزگاروں کا یہ ہے۔ یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاحہ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے، اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھی۔ یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے، اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ افرنگ کیا ہے، تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔ تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں۔ آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پاس کثرت کے ساتھ، لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے۔ لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا، کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے، میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے، تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں۔ اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین
سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا اور میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے۔ تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا، کہنے لگا یہاں دل نہیں لگا رہا، اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی۔ تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جب کہ نفسی کا عالم ہے، ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی کا عالم ہوگا، یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آ گئے اور یہ قیامت کا ہی منظرنامہ ہے، اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں، سوچوں کے رخ کسی اور سمت مڑ رہے ہیں۔ آؤ اپنی سوچوں کے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کوئی شرما دیتے ہیں، کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں کہتا ہوں اب روتے پھنستے ہیں نا، یہ احتجاجی مظاہرہ ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی، کوئی راستے میں چھوڑ گیا، کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا۔ میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی۔ آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر تمہیں نہیں چھوڑتا۔ باب نبوت بند ہو گیا ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، واضح غیر مبہم اور حتمی اعلان۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے اسے بھی مان لیا۔ نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے ادعا کیا تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور ولی کا آنا تو ممکن ہے۔ تو اب کوئی شخص ادعائے ولایت کرتا ہے تو اس کو اگر لوگ مان لیں تو اس پر کیا تعجب ہے؟ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں 2 نمبر اسی کا آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ اللہ نے عزت کے نشان بنائے ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ جھوٹے مدعی ہوں گے کہ ہم ولی ہیں۔ ولی کی جو حقیقی علامتیں ہیں وہ تقوی ہے، ایمان کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے، جو باقی لوگوں کا وہ مقسوم نہیں ہے۔ تو اب یہ تو منزل حاصل نہیں ہو پائے گی ان کو۔ اب ولی کی ایک ظاہری علامت جو بادی النظر میں ہے وہ کرامت ہے۔ اب کرامت کا ظہور بھی 2 نمبر لوگوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی جھوٹی بات منسوب تو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، یا کوئی مکر، کوئی فن، اس کو کرامت تو قرار دے سکتے ہیں دجل، فریب اور دھوکے کے ذریعے سے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر 2 نمبر اولیاء پائے جائیں اور ہم پہچان بھی جائیں یہ 2 نمبر ہیں، یا کسی کی جھوٹی کرامت کو سنیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اولیاء کا انکار کر دیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کو ہم پائیں، ان کا انکار کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کا بھی انکار کر دیں؟ کوئی جھوٹا مدعی نبوت جھوٹے معجزات پھیلا دے اپنے، ان جھوٹے معجزات کا ہم انکار کریں، تو کیا اس بہانے ہم سچے نبیوں کے معجزات کا بھی انکار کر دیں؟ یہ تو دانش مندی ہی نہیں ہے۔ اس طرح 2 نمبر لوگوں کے گھڑے ہوئے کلام کو، گڑی ہوئی باتوں کو، ان کے دجل و فریب کو، ان کی تلبیسات کو، ان کی دسیسہ کاریوں کو، ان کے مکر کو، ان کے متبعین کی گڑی ہوئی چیزوں کو، ان کے حفوات کو ہم کیا کرامت قرار دے دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی کرامات کا انکار کر دیا جائے؟ جب علم سطحی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر دیں، جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منسوب کر دیں تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منسوب کی جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ الگ کیجئے۔
فن کے اعتبار سے الگ کیجئے، جس طرح محدثین نے کیا، انہوں نے چھانٹی کی، موضوع اور صحیح کو الگ الگ کیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آ گئی تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا، ایسا تو نہیں کیا۔ بہر کے راہ گلی میں راہ مسوس، اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسوؤں کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے۔ لوگوں نے دین ہی جلا دیا۔ اور میں آپ کو ایک کہانی قرآن سے سناؤں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کو کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے تحفے اور انعام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے۔ قال افریت من الجن، وہ بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور، بڑی توانائی رکھنے والا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ صبح کو مجلس لگتی تھی، دوپہر کے وقت برخاست ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ اللہ اکبر! 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ ڈبیا بھی ہو اور جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا۔ بڑی بات تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، جو کتاب کو جاننے والا تھا۔ وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت پڑا ہوا تھا۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یار حضرت سلیمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں، اور یہ قرآن نے کہا ہے، تو شاہ نقش بند بخارے سے قابل میں نہیں آ سکتے۔ باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں، لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے من حیث المجموع۔ حضرت سلیمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں، اور مقتدی بن کے حضرت سلیمان مسجد اقصی میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلام کی یہ شان ہے، اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ 56-57 اسلامی ملکوں کی آزمائش ہے آج کی تاریخ میں، یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں جو ایک مٹھی بھر جماعت ہے، جو زیادہ یتیموں اور بیواؤں پہ مشتمل ہے، جن کی اطراف کو دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور دوسری جانب سمندر ہے۔ انہیں یہ راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو، لیکن وہ اس آزمائش کو شعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آزمائش ہے، اس سے بھاگنا بنتا ہے یا رہ کر کے جان دینا بنتا ہے۔ تو وہ تو امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے، اور دشمن خاص و برباد ہو جائے پھر بھی کامیاب، اور اگر وہ راہ حق میں شہید کر دی جائیں تو پھر بھی سرخرو۔ دونوں صورتوں کے اندر وہ تو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب 56-57 اسلامی ملک جن کے پاس عسکری قوتیں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، عالی نصب میزائل ہیں۔ 3 دنوں سے میرے دماغ میں ایک شعر گھوم رہا ہے، یہ سارے اسلحوں کو، یہ سارے لشکروں کو، یہ معاشی طاقتوں کو، تیل کے ذخائر کو، یہ قدرتی گیس کے ذخائر کو، یہ بڑی بڑی اکانومی جو ہے ہماری، اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ہیں ہمارے پاس،
تو میں دیکھتا ہوں تو اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو نہ یہ ہماری شمشیریں کام آ رہی ہیں، نہ ہماری تدبیریں یعنی ہماری سیاست کام آ رہی ہے، اور ذوق یقین ان کا کام آ رہا ہے۔ اور اللہ زنجیروں کو ذوق یقین سے کاٹتا ہے، تلواروں سے، شمشیروں سے، تیروں نیزوں اور بالوں سے زنجیریں نہیں کٹتی۔ رکھو تم اپنے تیر اپنے گھر، رکھو تلواریں اپنے گھر، رکھو نیزے اپنے گھر، رکھو یہ بڑے بڑے قیمتی ہتھیار تم سنبھال کے رکھو، ان کو مضبوط حصار میں رکھو، ہوا نہ لگنے دو، اللہ ان کے پتھروں میں طاقت ڈال دے گا، اللہ ان کو توانائی عطا کرے گا۔ تمہارا تاریخ میں نام بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہاری آنکھوں پہ اقتدار نے پٹی باندھ کے رکھ دی ہے۔ تمہارا امتحان تھا تھوڑے سے خوف سے، زیادہ خوف نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے۔ علماء تفسیر نے لکھا مکمل خوف اگر ڈال دیا جائے تو کوئی سہار ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ امتحان ہی کیسے دے گا؟ تو اللہ امتحان اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا خوف ڈالا، مسافتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آلات حرب و ضرب کی فراوانی کے باوجود ایک بیان بھی تول تول کے دیتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ اللہ نے امتحان لیا تو سارے چہرے کھل کے سامنے آ گئے، عرب کہاں کھڑا ہے، عجم کہاں کھڑا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوس رہا تھا اور میزائل نے اڑا دیا، وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی قسمت میں شہادت رکھی ہے، فتح رکھی ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور پورے تیقن کے ساتھ جانتے ہیں، آج نہیں تو کل فتح انہی کا مقصود ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ ہوگا ایسا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو اور ہر سمت اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہو۔ یہ وقت تو آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا۔ ما وعدہ فی امرا فیا صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کے منہ میں رکھتے ہو، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو ثلث دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بات ختم۔ ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کا حکم ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے۔ اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تو تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے۔ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا۔ ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو۔ تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو، تو یہ ساری تمہارا دین ہے، کیونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا، فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ بھیج دے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہان میں بہتریاں دے دے، اس جہان میں بہتریاں دے۔
تو یہ زندگی اچھی جیئیں، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے۔ اچھا اللہ آپ کو گھر دے، اس میں آسودہ رہیں، اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیں اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو، تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو، تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی ہوں، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی ہوں۔ تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع کر دے، بات ختم ہو گئی۔ اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں، یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں، اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی کرم نوازی ہے اس کی، اور کتنی رحمت ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ رکھی۔ ہماری لوگوں سے ناراضگیاں ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب ڈھونڈے ہماری اللہ کے لیے ناراضگی کتنے لوگوں سے ہوئی ہے، تو شاید ہمیں بہت کم لوگ ملیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بغض اللہ کے لیے نہیں، اس طرح حب للہ، ہماری لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار، رشتہ داریوں کی وجہ سے پیار، کاروباری سانج کی وجہ سے پیار، محلے گلی کی وجہ سے پیار، یہ کلاس فیلو ہے اس سے پیار، یہ کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں ان سے پیار، ان کی فلاں جگہ پہ سفر پہ ملاقات ہو گئی تھی ان سے پیار۔ جب ہم شادی بیٹے کی بیٹی کی کرتے ہیں تو کارڈ لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ رشتہ داروں کے لکھ رہے ہیں، ان سے تعلق کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ گلی کے لوگوں کا لکھ لو، یہ کاروباری سرکل ہے، یہ میرے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے بھائی کے کلاس فیلوز ہیں، یہ ہمارے سیاسی رابطے ہیں۔ ان کارڈوں کو لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے لیے کتنے لکھ رہے ہیں، اس کے رسول کے لیے کتنے لکھ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں مبارک ہو، اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں، ہماری دوستیوں کے سبب اور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا سرور نہیں آیا، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو تم نے گڑ ہی نہیں ڈالا تو اس پھیکے سے کیا مٹھاس آئے گی؟ تو یہ گڑ تو تم نے ڈالنا تھا۔ احب الاعمال کا، افضل الاعمال کا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے، تمہاری لوگوں سے دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے وہ معیار ہی مقرر نہیں کیا تو پھر اس کا لطف، اس کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضى للہ، کوئی شخص ایمان کی حقیقت اور حلاوت اور لطف اور مزہ نہیں پا سکتا جب تک لوگوں کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ صلح بھی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت، اور اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، اس سے اس کی لوگوں کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار، اللہ کے لیے محبت اور نفرت کا معیار یہ ہے، تو پھر وہ حقیقت ایمان کا نور پا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ذکر اور ان لوگوں کی بات چھڑے یا ان لوگوں کے پاس جائیں تو وہاں بیٹھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان لوگوں کی یاد آ جاتی ہے، یعنی ذکر الہی میں یہ یاد آتے ہیں اور ان کی یاد میں رب یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پھر یہ اللہ کے ذکر سے الگ نہیں ہوتے، تم یاد رب کو کر رہے ہوتے ہو تو رب کے یہ دوست بھی ساتھ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر تم ان کو یاد کر رہے ہو تو ان کو یاد کرتے کرتے رب یاد آ جاتا ہے، کیونکہ تمہاری ان سے محبت ہی اللہ کے لیے ہے۔ اسلام کی، دین کی، ایمان کی خوبصورت اور مضبوط کڑی یہ ہے
کہ تم کسی سے پیار کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ۔ یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بتوں کو پوجا اور ان کو وہ پروٹوکول دینے لگے، وہ تعظیم دینے لگے، وہ محبت دینے لگے جو اللہ کا حق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا، تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے، ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں، اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے، اس میں تفضیل ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت کی جو آخری حد ہے، اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں، وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت۔ اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانیں وار دیتے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں۔ یہ ہے شدید محبت کا روپ، اس کا حکم ہوا جیسا ہوا۔ ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں، آپ کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے، تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے، آگے۔ یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا آئے گا، آپ پھر بھاگے چلے آئیں گے۔ تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے۔ یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے، آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر، جس طرح کہ ایک فکر ایسی بھی موجود ہے، لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی ہے۔ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا پہ اپنا سر رکھ دیا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کرتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہیں، لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان کو دیکھو۔ 1 فٹ کی ٹائل دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔
ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو. اور زمین کو دیکھو، زمین کیسے ہموار کر دی گئی. اللہ اکبر. دیکھنے کو تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے، اور جو بیج اگتا ہے وہ کونپل کا رنگ سبز ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر شاخ، اور شاخ کے ساتھ پتے، پھر پتوں کے ساتھ کلیاں، اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول، اور پھر پھل، اور پھل میں بھرا ہوا رس، رس کے اندر مٹھاس، اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی. مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی؟ زمین کو سیلی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ گئے؟ تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ، تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے. حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر مجھے یاد آیا. کیا خوبصورت بات کہی. سانے کزتی سلاتی می کند. کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ جو زبان بول رہی ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ جو کان سن رہے ہیں یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یہ دماغ جو سوچ رہے ہیں اور جو صغرے کبرے ترتیب دے رہے ہیں، جو کہا گیا وہ بھی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہاں گھوم رہا ہے، یہ دماغ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ سیاہ گھنے بال، یہ خوبصورت چہرہ، یہ رنگوں کی سجی ہوئی دنیا، یہ سب کچھ مٹی. یہ پھول مٹی سے نکلا، یہ انار مٹی سے نکلا. انار کے اندر جو پیکنگ ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر جو رس رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے. اس کے اندر مٹھاس بھی مٹی سے آئی. کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے، کبھی کھجور بناتا ہے، کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے. تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا. اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پوری کائنات مٹی سے ہی بنی ہے. یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے یہ کہاں سے نکلی؟ یہ درخت سے آئی نہ. درخت کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا. یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا. یہ ستون کہاں سے آیا؟ مٹی سے. یہ قالین کہاں سے آیا؟ یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آپ بولیں گے مٹی سے. اپنے عضو کو دیکھ لیجئے، یہ سب مٹی سے بنے ہیں. آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی آپ کو مٹی سے نکلی، زمین سے نکلی ہوئی دکھائی دے گی. غور کر لیں، تدبر کر لیں. اللہ اکبر. یہ شہنشاہ، یہ کج کلا، یہ کاریگر، یہ شاعر، یہ ادیب، یہ فلسفی، یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے، یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے، یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا مٹی سے نکلے. واختلاف اللیل والنہار. دن اور راتوں کا بدلنا. اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے، پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہوگی. کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، کبھی شام کے دھندلکے ہوتے ہیں، کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے، کبھی چٹا دن ہوتا ہے، کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے، کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی برستی بارش ہوتی ہے، کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے ہیں، کبھی کوسے قضا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے، کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے، کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے، کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے، کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا. چاند کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بدر تمام ہوتا ہے، کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. کیا رنگ ہیں، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے. والفلک التی تجری فی البحر. اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں. ایک فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں. ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء. اور آسمان سے بارش برستی ہے، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے. آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے. یہ جو فیوجی پہاڑ ہے
جاپان کے اندر غالباً یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟